حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کتابی، ان کا نام بھی علی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے بسم اللہ پڑھ کے سواری کے رکاب میں پاؤں رکھا، اور پھر وہ جب اس کے اوپر بیٹھے تو انہوں نے الحمدللہ کہا، یعنی اوپر بیٹھ کے پھر انہوں نے الحمدللہ کہا، پھر انہوں نے یہ دعا پڑھی سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ اور یہ پڑھنے کے بعد پھر وہ صحابی کہتے ہیں، تابعی کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بعد 3 دفعہ پھر الحمدللہ پڑھا اور 3 دفعہ اللہ اکبر پڑھا، اور یہ پڑھنے کے بعد پھر ایک دعا پڑھی سبحانک انی قد ظلمت نفسی فاغفر لی انہ لا یغفر الذنوب الا انت، یہ دعا پڑھی، اور اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا دیے، تھوڑا سا ہنس دیے۔ تو علی بن ربیعہ کہتے ہیں میں نے پوچھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ کیوں مسکرائے، آپ کیوں ہنس دیے ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی طرح کرتے دیکھا، آپ اسی طرح سواری پہ بیٹھے، اسی طرح آپ نے دعا پڑھی اور یہی دعائیں پڑھی، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسکرا دیے تھے۔ تو میں نے پھر اس وقت پوچھا تھا، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے پوچھا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ آپ کیوں مسکرائے؟ گویا علی رضی اللہ تعالیٰ جو مسکرائے ہیں وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق مسکرائے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے تھے یہ بھی مسکرا دیں۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ آپ کیوں مسکرائے ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا رب جو ہے وہ تعجب کرتا ہے بندے پر جب بندہ کہتا ہے رب اغفر لی، اللہ اکبر، دعا ہے نا سبحانک انی قد ظلمت نفسی فاغفر لی انہ لا یغفر الذنوب الا انت، اللہ میں نے اپنی ذات پر جو ظلم کیا ہے، تو پاک ہے، سبحانک رب انی، سبحانک رب انی، یا اس میں رب کا لفظ بعض اوقات نہیں آتا، بعض روایتوں میں نہیں ہے، سبحانک انی ظلمت نفسی یا سبحانک انی قد ظلمت نفسی، اللہ تو پاک ہے، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، فاغفر لی، بس تو مجھے معاف کر دے، میرے گناہ معاف کر دے، انہ لا یغفر الذنوب الا انت، بے شک تیرے علاوہ کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس بات پر، یعنی تیرا رب اس بات پر تعجب کرتا ہے کہ میرے بندے کو یہ علم ہے اور میرے بندے کو یہ یقین ہے، جب وہ کہتا ہے رب اغفر لی تو اس کو یہ یقین ہوتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی گناہ معاف کرنے والا نہیں۔ جب اس یقین کے ساتھ بندہ اللہ سے یہ دعا مانگتا ہے رب اغفر لی تو اللہ تعالیٰ مسکرا دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس بات پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور تعجب کا اظہار کرتے ہیں کہ اس بندے کو علم ہے کہ میرے علاوہ کوئی گناہ بخشنے والا نہیں، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے۔ تو یہ جو دعا ہے یہ سفر کی دعا نہیں ہے، یہ سواری کی دعا ہے۔ اکثر لوگ اس کو سفر کی دعا سمجھتے ہیں، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون، یہ دعا سواری کی ہے۔ جب سواری پہ بیٹھ جاؤ تو سواری پر بیٹھ کر یہ دعا کرنی چاہیے، وہ چاہے سواری کشتی ہو، وہ سواری گھوڑا اونٹ وغیرہ ہو، گدھا ہو، خچر ہو، یا سواری کار ہو، ریل گاڑی ہو، ہوائی جہاز ہو، کوئی بھی ہو، جب آپ سواری پہ بیٹھتے ہو یہ سواری کی دعا ہے۔ اور جو دوسری دعا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پڑھی سبحانک انی قد ظلمت نفسی فاغفر لی انہ لا یغفر الذنوب الا انت، یہ بھی سواری کی دعا ہے۔ یہ دونوں سواری کی دعائیں ہیں، اور ایک دعا جو ہے وہ، بلکہ 2 دعائیں جو ہے گھر سے نکلنے کی ہیں۔ آپ جب گھر سے نکلے تو 2 دعائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائیں سفر کے آغاز میں۔ ایک تو گھر سے نکلنے کی مطلقاً دعا ہے، جب آپ مسجد کو جاتے ہوئے بھی نکلیں، آپ کسی بھی جگہ نکلیں تو یہ دعا پڑھیں بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی یہ دعا جو ہے تو گھر سے نکلنے کی مطلقاً۔ تو دوسری ایک دعا ہے جو سفر کے آغاز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، اللہم انی اعوذ بک ان اضل او اضل او ازل او ازل او اظلم او اظلم او اجہل او یجہل علی۔ اب یہ بھی گھر سے نکلنے کی گویا دعا ہے۔ تو یہ 2 دعائیں ہو گئی گھر سے نکلنے کی، اور یہ 2 دعائیں، ایک سبحان الذی سخر لنا ھذا
اور دوسری دعا جو ابھی میں نے عرض کی ابو داؤد شریف اور ترمذی شریف کی میں روایت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ آدمی یہ کہے سبحانک انی قد ظلمت نفسی فاغفر لی انہ لا یغفر الذنوب الا انت، یہ دو دعائیں ہو گئیں، یہ سواری کی دعائیں۔ سفر کی دعا ان میں کوئی نہیں۔ اکثر جو ہے آپ کسی سے پوچھتے ہیں سفر کی دعا سنائیں، وہ جلدی سے سنا دیتا ہے سبحان الذی سخر لنا ھذا۔ یہ سفر کی دعا نہیں ہے، یہ سواری کی دعا ہے جو آپ نے سواری پہ بیٹھ کے پڑھنی۔ اور بسم اللہ توکلت علی اللہ اور اللہم انی اعوذ بک ان اضل او اضل، یہ دونوں دعائیں جو ہے گھر سے نکلنے کی ہیں۔ تو پھر سفر کی دعا کون سی؟ اللہ اکبر۔ تو وہ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں اس حدیث کے، اور وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سواری پر تشریف فرما ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ الحمدللہ پڑھا، 3 دفعہ اللہ اکبر پڑھا، اور پھر آپ نے یہ دعا پڑھی سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ اور اس کے ساتھ ہی پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہم انا نسألک فی سفرنا ھذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللہم ہون علینا سفرنا ھذا وقض عنا بعده اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی الاہل اللہم انا نعوذ بک من وعثاء السفر وکآبۃ المنظر وسوء المنقلب فی المال والاہل۔ یہ ہے سفر کی دعائیں۔ یہ 4 دعائیں گویا ہے تو ایک ہی دعا لیکن اس کے اندر 4 دعائیں شامل ہیں، تو یہ شامل ہو کے پھر یہ سفر کی دعا بنتی ہے۔ تو اگر یہ گویا 2 دعائیں گھر سے نکلنے کی، 2 دعائیں سواری پر بیٹھنے کی، اور 4 دعائیں جو ہیں سفر میں پڑھنے کی، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار تھا۔